افتخار درانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ایک تو آپ ابھی تک ہیں پی ٹی آئی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہوں اور رہوں گا. میرے انشاءاللہ بھی خمیر میں کہہ پی دیں، ٹی ویسے آئی ہے ساتھ اور آج کل انشاءاللہ مشکل ہی لگ رہا ہے سب کا پی ٹی آئی میں رہنا. مشکل لگ رہا ہے. ہاں نیچرلی یہ تو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے اور اس میں باجماعت کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، کیونکہ یہ نیا لو ہے پاکستان کی سیاست کا. میں آج ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ جی ندیم افضل چند صاحب نے کوئی کوڑوں کی تصویر ڈالی ہوئی تھی، باقی لوگ بھی اینالائز کر رہے تھے. تو مجھے خوشی ایک بات کی تھی، اس تجزیے کی، کہ کسی کو اگر کوئی شک تھا کہ جمہوری حکومت ہے تو وہ نہیں رہا، کیونکہ وہ ڈکٹیٹوریل رجیم کو ایک جمہوری حکومت کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ ابھی آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ جمہوریت پسند بالکل بھی نہیں ہے. اتنی بے دردی سے جو ظلم کیا گیا ہے اور یہ پلان کی ہوئی سازش ہمارے خلاف، تحریک انصاف کو 13 ماہ سے کچلنے کی کوشش تھی. اس کوشش میں یہ 9 مئی ہوا، اور سرپرائزنگلی مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نظام عدل میں جہاں پہ ایک سٹامپ پیپر پہ آپ کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، تو ہم جب کہہ رہے تھے یہ فریولس کیسز ہیں تو ہم بجا تھے اپنے وقت پہ. اور دوسرا، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں یہ قومی ثانیہ ہے، جو کہ میں ایکچولی سمجھتا ہوں یہ قومی ثانیہ ہے. میرے زندگی میں اپنے جو ہمارے کنٹمپرری پالیٹکس میں 71 کے بعد 4 ہم قومی ثانیہ دیکھ رہے ہیں، یہ چوتھا یہ قومی ثانیہ تھا. لیکن ایک سٹامپ پیپر سے آپ مبرہ ہو رہے ہیں اس قومی ثانیہ سے، تو کوئی کانٹرڈکشن ہے اور کانسپریسی ایلیمنٹ ہے سٹوری میں بہت بڑا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزادانہ اور منصفانہ انکوائری بڑا سو ضروری ہے. آپ یہ احتیاط کہہ دیں رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ٹرائی کیا جائے بجائے اس کی کہ پارٹی چھوڑنے پہ ان کو معافی مل رہی ہے، ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کیسز جو کورٹ میں ہیں 50 40 کیسز ہیں، جو پارٹی نہیں چھوڑ رہا اس پہ چلیں گے، اور جو پارٹی چھوڑ جائے گا تو وہ اس پہ نہیں چلیں گے. یہ تو ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے اٹ سیلف لا میں اور امپلیمنٹیشن آف لا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے سو کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یعنی پھر سب کے اوپر میرا مقدمے چلیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 مئی کو جو شروع ہوا ہمارے اوپر ظلم و تشدد، اس کی الٹیمیٹ 9 مئی تھا، جب ہم اس ثانیہ میں ہمیں پھنسایا گیا، اور اس پھنسانے کے اوپر ایک پوری رجیم نے مل کے 3 دن انٹرنیٹ ڈاؤن کیا، رپورٹنگ ختم کر دی، ہمیں میڈیا سے بلیک آؤٹ کر دیا کہ ایک مخصوص بیانیہ اشتہاروں کے تھرو، جو کہ میں سمجھتا ہوں چھوٹا موٹا جو میڈیا سمجھتا ہوں جسے کہتے ہیں ہیٹ کانٹینٹ، جنریٹ کیا گیا. ایک مخصوص پارٹی جو کہ میں ہوں، ہمیں دیوار سے لگایا گیا اور لوگوں کو باور کروایا گیا کہ یہ تحریک انصاف نے کیا، اور ہمارے اوپر آرم ٹوسٹنگ ڈاکٹر کی ٹو دی صاحب، لیول. یہ لوگ نہیں نظر نہیں آ رہے ہیں ویڈیوز میں، کلپس میں، ایک منٹ، یہ آپ ہی کے میری پی آپ ٹی سنیں. آئی کے لوگ ہیں؟ آپ مجھے آپ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں جی. انہی ویڈیوز کے پیرالل جاسمین راشد کی ویڈیو ہے، اعجاز چودھری کی بیپرز موجود ہیں، وہ کیوں نہیں چلائے جا رہے ہیں؟ اور وہ آپ کیوں چلا رہے ہیں کہ ایک مخصوص بیانیہ بنانے کے لیے کیوں چلایا جا رہا ہے؟ تو اس لیے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. یہ ہیٹ کانٹینٹ جنریٹ کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت، ہمارے خلاف کر رہی ہے. اور اس خلاف وہ کیوں ہے کہ اس کے پیچھے ایک کانسپریسی ہے. وہ کانسپریسی کیا تھی؟ لنڈن پلان تھا. لنڈن پلان یہ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں اور ان کو کرش کر دیا جائے. آج اس کی آپ انتہا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے کرش کیا جا رہا ہے. آج شیریں مزاری جو ہے، میں بڑا احترام سے اعتزاز احسن صاحب کو جو ہے بڑے قابل احترام ہے، آج وہ رو پڑے ٹی وی پہ. انہیں کہا جی ہم ایک دوسرے کی آنکھیں کیسے ملا سکتے ہیں کہ جب ایک خاتون جو شیریں مزاری کے لیول کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کی مجھے ویڈیو دکھائی گئی ہے، مجھے اس میں جیل میں دکھائی گئی ہے، اور میری فیملی کی وجہ سے یہ سچویشن ہے. ہماری عورتوں بچوں کو جو ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے، گھروں کی خواتین کو پریشر کیا جائے. نیا لو ہے یہ، میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں، یہ دیکھا ہے میں نے، دیکھا ہے جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ کوڑے ہوئے تھے، عورتوں پہ تشدد ہوا ہے. لیکن یہ جو پریشر جو بلڈ ہو رہا ہے، جن کے کاروبار ہے ان کے کاروبار گرائے جا رہے ہیں، جن کے پاس جو ہے کوئی کلوزٹ میں اسکیلیٹن ہے ان کو وہ بتایا جا رہا ہے، جن کو جو ہے عورتیں خواتین ایکسپوزڈ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے. یہ کوئی نیا لو کریٹ کر دیا ہے. اس کے لیے ایک غلطی فریہ ہوئی ہے 10 تاریخ کو، پوری عوام نکلی. اس غلطی کو درست کیا جا سکتا تھا الیکشن سے، لیکن اس غلطی کو درست کرنے کی بجائے آپ ایک بندے کو زیر کر رہے ہیں جس کی ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے. جب یہ لوگ کہہ رہے تھے، جب یہ گلی ملوں میں پھرتے تھے تو وہ لوگوں کی آنے والی نسلوں کے لیے درخت لگاتا تھا، کینسر پیشنٹ کا علاج کرواتا تھا، بٹ لوگوں ڈاکٹر کی صاحب، تعلیم کے لیے چندہ یہ اکٹھا آپ کی کرتا ٹھیک تھا. ہے موقف ہے، لیکن اس ایک ریچڈ پوائنٹ 9 کی بھی غلطی ہوئی ہے. 9 مئی کو ہم الگ کر کے آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے
کیونکہ دوسری سائڈ کا بھی پوائنٹ آف ویو سنیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس نہج تک لے آئے جہاں پر لوگوں کو اتنا غصہ ٹورڈز دا انسٹیٹیوشن نظر آیا جو کہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں تھا. مجھے بتائیں کہ ہم نے الذوالفقار تنظیم چلائی ہے، را سے ہم نے ٹریننگ کی ہے، ہم ڈان لیگ میں ملوث تھے، ہم نے جو ہے ماڈل ٹاؤن کیا ہوا ہے، ہم نے پولیس مقابلے کیے ہوئے ہیں، ہم نے جو ہے ادھر جو ہے اس میں پولیس میں غیر قانونی بدماش بھرتی کری ہیں آئی جی رپورٹ کے مطابق، ہم نے کوئی جو ہے میمو گیٹ کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے کس نیچ پہ گیا ہے؟ اس ملک میں ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غلطی ہے کیونکہ ہمارے جو اپوننٹ ہیں وہ امورل ہیں کہ اس وقت ان پہ بغاوت کے مقدمے نہیں ہوئے، ان پہ دہشت گردی کے مقدمے نہیں ہوئے. ہم اس کو سیاسی بیانیے کے طور پہ لیتے رہے کہ ٹھیک ہے یار غصہ ہے بولتا رہیے. ان کے اوپر بغاوت، دہشت گردی، توان، قتل جو یہ لگاتے ہیں ہمارے اوپر املاک کا نقصان، ہم تو ان کو سیاسی کے طور پہ ڈیل کر رہے تھے. یہ نئے لیول آ گیا ہے جو ایک سیاسی پارٹیاں 12 جو ٹولہ ہے یہ گلدستہ، یہ ایک بندے کو زیر کرنے کے لیے ایک غلطی ہو گئی ہے، عوام باہر نکلی ہے. فریہ اس وقت جو ہے نا آپ کو معاشرہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کی 65% آبادی یوتھ ہے، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں ہر جگہ پہ، وہ جنریشن زی اینڈ وائی جنریشن ہے. آپ ان کو سمجھیں. ہم لوگ جو ہے نا بومرز ہیں، بومرز جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. آپ کے نیچے جو جنریشن ہے، آج بچے کیا کر رہے تھے؟ نیب کے دفتر کے بعد عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے. کل کو ان کو بھی پٹائی کریں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے کیونکہ آپ نے اے لیول کے بچے تو جیل میں ڈال دیے ہیں، ہر سیکشن سے آپ نے بندے اٹھا لیے ہیں. آج خدیجہ شاہ نے بھی جو ہے وہ گرفتاری دے دی ہے. ایمان روتی رہی ماں کے لیے کہ جس کو باہر لے کے آ جائیں. کریں. کوئی بھی ریاست جو ہے وہ عوام کو فتح نہیں کر سکتی ہے. خدا کا واسطہ اس چیز سے نکلیں. یہ جو لوگ پی ڈی ایم والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کم از کم خیال آنا چاہیے کہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں. 10,000 بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے، کوئی 450 بندہ ہمارا، 500 بندہ گولیوں سے چھلنی ہوا ہے، 22 لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی اس پارٹی کو کرش کر دیا گیا اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جسٹیفائی کر رہی ہے. یہ تشدد ٹھیک ہے. کوئی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، آج 4 آرگنائزیشنز نے باہر سے بولا ہے. ایک آرگنائزیشن مجھے پاکستان کی بتا دیں جو یہ اٹھا رہا تھا، ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیں جس نے کنڈیم کیا ہوا، ایک مجھے وہ بتا دیں جو مارچ شارچ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اردو سے زیادتی ہوئی ہے. ادھر کچھ آ رہا ہے یہ معاشرہ. اگر اجازت دیں پریت صاحب سے میں کہوں گی ذرا شری مزاری کی اسٹیٹمنٹ دوبارہ چلائی گا. اینڈ دس از فار یو علی گوہر بلوچ. ذرا دیکھیے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں. آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی. بچوں کی وجہ سے، اپنی والدہ کی وجہ سے، اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے. جب میں گرفتار، ہم نے تو علی صاحب بڑے آنر کی قصے سنے تھے کہ آپ مقابلہ کرتے ہیں، میدان میں مقابلہ کرتے ہیں. آج ایک بہادر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنی بات پہ وہ ڈٹنے والی عورت ہے جسی بھی جماعت کی ہو، ان کو آپ نے گرا لیا ہے. آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی درانی صاحب نے کافی لمبی چوڑی آپ نے انٹرو بھی دیا، پھر آپ کے انٹرو سے بڑا ان کا خطاب تھا، اور ظاہر ہے جو جھوٹ سچ یک طرفہ بولے جا رہے ہیں اس پر سر تو نہیں ہلایا اس پہ جا جیل پہ تو نہیں سکتا. ڈالیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے، آج کل چیک کر لینا بات تو چاہیے، یہ کسی ہے بھی بات پہ جیل پہ ڈالا جا سکتا ہے. جی بات یہ ہے کہ درانی صاحب جو ہیں وہ جو فرما رہے تھے، ان کو شاید وہ وقت بھول گیا ہے کہ ان کی پارٹی برسر اقتدار کیسے آئی تھی، وہ کس طرح سے بنائی گئی، کس طرح سے اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کیا گیا، کس طرح سے اپنے مخالفین کو وکٹمائز کیا گیا. اور اگر آپ کے پاس وہ ڈیٹیل ہے نا، ادھر تو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد جو حالات ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہو رہے تھے وہ بھی پتہ ہے. ادھر تو سالوں کی کہانی ہے، کسی کو 2 سال، کسی کو 2.5 سال. کسی کے لیے فواد چودھری نعرہ لگاتا تھا میڈیا پر آ کے فلاں پکڑا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. کسی کے لیے عمران خان نیازی اعلان کرتا تھا کہ فلاں فلاں کے لیے جیل جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، اس کے کمرے تیار ہیں، ان کو جیلوں بند کر دیا گیا تھا. 2008 کا الیکشن آیا، نواز شریف صاحب نہیں تھے اس الیکشن میں. 2002 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب نہیں تھے اس الیکشن میں. 2018 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب الیکشن میں نہیں تھے. عمران نیازی صاحب
की जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी उसमें मरीम नवाज, उसमें नवाज शरीफ साहब दोनों इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं थे, और उसके बाद उनके जितने भी उनके साथी थे मेन, वो जेलों में बंद थे, और आपको आरटीएस सिस्टम बंद करके इस इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत किया गया था। लेकिन आपको मुसल्लत करने वालों को भी शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि आपका किरदार अल्ताफ़ हुसैन से कहीं आगे होगा। आप के जाए कि आज मीडिया पर आकर दोनों हाथ बांध कर कौम से माफ़ी मांगते, बल्कि आप अपने उस कंडक्ट को मतलब है कि उसकी वकालत कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जो कहते हैं जी पढ़े लिखे नौजवान, वो पढ़े लिखे नौजवान थे जो जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर क्या क्या चीज़ है जो तोड़ी नहीं है, क्या क्या चीज़ है जिसकी धज्जियाँ नहीं उड़ाई। वो पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने जाकर रेंजर्स की चौकियों को आग लगाई है। वो पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने एम आलम के जहाज जलाए हैं और वो सारा कुछ किया है। वो पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने पर डंडे मारे हैं।